بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج کیا فیصلہ دیا ہے؟ یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاں میری رائے میں، اور اس فیصلے سے کس کو کیا فائدہ اور کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اور ہمارے ملک میں الیکشنز ہیں 8 فروری کو۔ ذرا دیکھیں کہ خطے میں یعنی کہ بنگلہ دیش میں ہی ہمارے ہی ساتھ میں ایک اور الیکشن ہو گیا ہے۔ وہ الیکشن کیسا ہوا ہے تاکہ ذرا اندازہ ہو کہ یہ الیکشنز کا ماحول باقی ممالک میں کیا چل رہا ہے، ہمارے خطے میں کیا ہے، اور ہم دیکھیں کہ وہ ہمارے ہاں بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے، ہو رہا ہے، ہوتا رہا ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی بات کرتے ہیں۔ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک حالیہ ہائی پروفائل کیس کیا تھا کہ جب پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم کو، نواز شریف صاحب کو، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے نااہل قرار دے دیا۔ نااہل کیوں قرار دیا؟ ظاہر ہے کسی نہ کسی قانون کے تحت قرار دینا تھا۔ آئین کے آرٹیکل کی شق 62(1)(f) آرٹیکل 62 کی شق 1(f) کے تحت نااہل قرار دے دیا کہ صاحب آپ صادق اور امین نہیں ہیں۔ اس کے بعد وہ کیسز نیچے کی عدالتوں میں گئے، احتساب عدالتوں میں گئے، انہوں نے مزید سزائیں سنائی جس کے نتیجے میں جیل میں گئے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے تحت نااہل ہو گئے، وزارت عظمیٰ سے سیاست میں حصہ لینے سے نااہل ہو گئے، اور نیچے کی عدالتوں کے فیصلوں کے نتیجے میں بعد میں وہ جیل بھی چلے گئے۔ بہرحال فاسٹ فارورڈ کر کے ہم آگے آتے ہیں، نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئے۔ احتساب عدالتوں سے جو فیصلے ہوئے تھے ان کے خلاف، وہ سزائیں معطل ہوئی، وہ فیصلے معطل ہوئے، تبھی وہ جیل میں نہیں ہے، وہ باہر آ گئے۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے تو انہیں نااہل قرار دیا تھا۔ اب نااہل قرار دیا تھا 62(1)(f) کے تحت، تو سوال یہ باقی تھا کہ وہ فیصلہ تو برقرار ہے آج بھی، سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ تو معطل نہیں کیا، وہ سزا تو معطل نہیں کی، تو نواز شریف صاحب نااہل تو آج بھی ہیں، تو اب وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے؟ اس میں دو معاملات تھے۔ ایک معاملہ یہ تھا کہ اسی سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جس نے 2017 میں نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا 62(1)(f) کے تحت، اسی سپریم کورٹ نے 2018 میں، یعنی کہ نواز شریف صاحب کے کچھ مہینوں بعد 2018 میں ایک اور کیس، سمیع اللہ بلوچ کیس کہتے ہیں جس کو، اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے، اور بعد میں عظمت سعید شیخ صاحب بھی تھے اس بینچ میں، اعجاز الاحسن صاحب وغیرہ بھی تھے، انہوں نے ایک فیصلے میں یہ کہا، سمیع اللہ بلوچ کیس کہتے ہیں اس کو، کہ اگر کوئی بھی شخص 62(1)(f) کے تحت نااہل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تا حیات نااہل ہے۔ ثاقب نثار صاحب نے اس فیصلے میں یہ بھی بولا انہوں نے کہ بھئی عوام ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے کینڈیڈیٹ صاف ستھرے ہوں، تو جو نااہل ہے 62(1)(f) کے تحت وہ زندگی بھر نااہل ہے۔ تو ایک طرف سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ کھڑا تھا جو کہ کہہ رہا تھا کہ تا حیات نااہلی ہوتی۔ دوسری طرف پاکستان کی پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کر کے یہ کہہ دیا کہ جو تاحیات نااہلی ہے، جو نااہلی ہے وہ تاحیات نہیں ہوگی بلکہ وہ 5 سال کی ہوگی۔ تو اب چکر کیا تھا؟ اب نون لیگ کے لوگ کہتے تھے کہ صاحب پارلیمان نے امینڈمنٹ کر دی الیکشن ایکٹ میں، تو اب جو نااہلی ہے وہ تاحیات رہی ہی نہیں، وہ 5 سال کی ہو گئی، اور نواز شریف صاحب کو 5 سال مکمل ہو گئے، ایسے وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ دوسری سائڈ کے لوگ، پی ٹی آئی کے لوگ کیا کہتے تھے کہ بھائی جان سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ زیادہ مقدم ہے، اور اس نے کہہ دیا ہے کہ جو 62(1)(f) کے تحت گیا وہ تا حیات گیا، اسے نواز شریف صاحب الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ یہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگا۔ آج اس کیس کا فیصلہ ہوا، 7 رکنی بینچ تھا، فائز صدر اس کی سربراہی کر رہے تھے۔ اس میں ایک جج نے اس سے اختلاف کیا جو کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، باقی 6 ججز نے اس سے یعنی اپنا فیصلہ سنایا، متفق تھے وہ ایک پوائنٹ پہ، ایک جج اختلاف کرتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ سیاستدان کی نااہلی تاحیات نہیں ہو سکتی۔ 62(1)(f) کے تحت جو نااہل ہوگا وہ تاحیات نااہل نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے ہی ایک فیصلے کو، جو کہ 2018 کا فیصلہ تھا، سمیع اللہ بلوچ کیس کا فیصلہ تھا، جس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جو نااہل ہوگا وہ تاحیات نااہل ہوگا، اس کو بھی اوور رول کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب نواز شریف صاحب یا جو بھی 62(1)(f) کے تحت نااہل ہوا ہے، جہانگیر ترین صاحب بھی ہوئے تھے اس وقت، ان کی نااہلی اب تاحیات نہیں رہی، ان کی نااہلی ہو گئی 5 سال کی۔ 5 سال ختم ہو گئے، یعنی کہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا فیصلہ۔ یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ میرے خیال سے فیصلہ اچھا ہے۔ اس فیصلے کا فوری طور پہ فائدہ ظاہر ہے نواز شریف صاحب کو ہوگا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ان ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار تھا جو کہ پاکستان میں سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں سیاستدان کے اہل یا نااہل، سیاستدان کے کرپٹ قرار دیے جانے یا نہ قرار دیے جانے کا فیصلہ اس پہ نہیں ہوتا کہ وہ اہل ہے یا نہیں ہے، اس پہ نہیں ہوتا کہ وہ کرپٹ ہے یا نہیں ہے، اس پر ہوتا ہے کہ اس کے معاملات کیسے چل رہے ہیں، اور اس کے لیے مختلف آئینی شقوں کا سہارا لیا جاتا ہے کہ اس کو سائڈ پہ کرو، اس کو اندر لے آؤ۔ اور ان شقوں میں سب سے مہلک شق یہ تھی کہ کسی سیاستدان کو زندگی بھر کے لیے سائڈ پہ کرو۔ یعنی نواز شریف صاحب کو کس بات پہ نااہل قرار دیا گیا تھا؟ آپ یہ سوچیں اور پھر خود فیصلہ کریں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بالکل جینون تھا، یا آج جو معاملہ کسی اور کے خلاف چل رہا ہے اس وقت معاملہ کسی اور کے خلاف چل رہا تھا۔ نااہل اس بات پہ قرار دیا زندگی بھر کے لیے سیاست سے، وہ یہ تھا کہ صاحب آپ دبئی میں ایک کمپنی ہے، اس کمپنی کے آپ ایک عہدیدار ہیں، جب آپ اس کمپنی کے عہدیدار ہیں تو آپ اس کمپنی سے جو ہے وہ ایکس
درہم 10,000 درہم وغیرہ، آپ اس سے سیلری ڈرا کرنے کے حقدار ہیں. وہ سیلری آپ کی ریسیویبل ہے. اگرچہ آپ نے وہ سیلری ریسیو نہیں کی، ریسیوڈ نہیں ہے، لیکن ریسیویبل تو ہے، آپ وہ ریسیو کر تو سکتے تھے. چونکہ ریسیویبل تھی، بے شک ریسیوڈ نہیں تھی، تو وہ آپ کا ایسٹ تو ہے. اور چونکہ وہ ایسٹ ہے اس لیے آپ کو اس کو ظاہر کرنا ضروری تو تھا. اور چونکہ آپ نے ظاہر نہیں کیا اس لیے آپ نے جھوٹ تو بولا. اور چونکہ آپ نے جھوٹ بولا اس لیے آپ نہ صادق رہے نہ امین. اور چونکہ آپ نہ صادق رہے نہ امین اس لیے آپ 62 کے تحت نااہل. اور اگلے سال کہہ دیا کہ چونکہ 62 کے تحت نااہل ہوئے اس لیے آپ زندگی بھر نااہل. اب آپ خود یہ فیصلہ کیجئے کہ یہ کیا لگ رہا ہے، یہ فیصلہ کیا بتا رہا ہے. یہ فیصلہ یہ بتا رہا ہے کہ جناب بڑے زبردست تحقیقات کے بعد ایک آدمی کو آپ نے لائف ٹائم سیاست سے بین کر دیا ہے. یہ فیصلہ بتا رہا ہے کہ آپ نے ٹارگٹ کر لیا تھا کہ اس کو سائڈ پہ کرنا ہے، اب اس کے لیے کوئی رستہ نکالو، اور وہ رستہ نکال لیا. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ سیاستدان، وہ کوئی بھی ہو، وہ عمران خان ہو، نواز شریف، کوئی بھی ہو، سیاستدان کے خلاف تا حیات نااہلی، یا فور دیٹ میٹر کسی بھی، یعنی کسی کیس میں 25 سال سزا ہو آئین کے تحت، 28 سال سزا ہو، عمر قید، تو سزائے موت تو الگ بات ہے. لیکن اس طرح کسی ایک نقطے کو بنیاد بنا کے تا حیات نااہل کر دینا، یہ کوئی مناسب چیز نہیں تھی، جس کو آج ختم کیا گیا ہے. اور اس کا لانگ رن میں تمام سیاستدانوں کو فائدہ ہوگا، اور اس کا فوری فائدہ ظاہر نواز شریف صاحب کو ہوگا. یہ ایک بات. پاکستان میں الیکشنز ہونے ہیں، اور پاکستان کے الیکشن سے 30-31 دن پہلے ایک اور الیکشن ہو گیا بنگلہ دیش میں. دیکھتے ہیں کہ وہاں کیسے الیکشن ہوا، سو دیٹ وی ہیو ایگزامپلس ٹو کوٹ کے الیکشنز کیسے ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اور کیا پاکستان میں بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے. تو صاحب بنگلہ دیش میں ایک ایسا الیکشن ہو گیا ہے کہ جس میں الیکشن سے پہلے سب کو پتا تھا کہ الیکشن کا نتیجہ کیا آئے گا، اور وہی ہوا ہے. ابھی مماثلت ہے پاکستان سے نہیں ہے، آپ دیکھیں ہے ظاہر. بنگلہ دیش کی اس وقت وزیر اعظم ہے شیخ حسینہ واجد. شیخ حسینہ واجد ہیں عوامی لیگ کی سربراہ. عوامی لیگ کون سی جماعت؟ جب پاکستان بنگلہ دیش ایک تھے، مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان تھا، تب وہاں کی جو اکثریتی جماعت تھی جس کے سربراہ مجیب الرحمان تھے، یہ وہی عوامی لیگ ہے. مجیب الرحمان صاحب شیخ حسینہ واجد کے والد تھے، جنہوں نے علیحدگی میں الگ کردار ادا کیا، ایک اہم ترین کردار ادا کیا. اور وہ کیا تھا، اس کے پیچھے کیا عوامل تھے، وہ الگ ایک پوری داستان ہے، اس پہ الگ ایک پوری بات ہو سکتی ہے، ایک الگ ویڈیوز پہ ریکارڈ ہو سکتی ہے. بہرحال بنگلہ دیش ان کو فادر آف دا نیشن کہتا ہے کہ جناب انہوں نے بنگلہ دیش کی علیحدگی میں اہم کردار ادا کیا. تو یہ وہی مجیب الرحمان کی بیٹی. یہ الگ بات ہے کہ یہی مجیب الرحمان جو 71 میں ہیرو بنے بنگلہ دیش کے، 75 میں بنگلہ دیش کی فوج کے کچھ افسران نے گھر میں گھس کر انہیں، ان کی والدہ کو اور ان کے بھائیوں کو مار دیا. اس وقت حسینہ واجد ملک سے باہر تھی، جرمنی میں تھی، اس لیے بچ گئے. بعد میں وہ واپس آئیں. یعنی 71 میں یہ پارٹیشن ہوا تو ادھر بھٹو صاحب آ گئے، ادھر مجیب صاحب آ گئے. 71 میں دونوں بڑے بااثر لوگ تھے. 79 میں بھٹو صاحب کو پھانسی لگ گئی، 77 میں مودے سیٹ ہے، 79 میں پھانسی لگ گئی. اور 75 میں وہاں مجیب صاحب کو فوج نے مار دیا. بھٹو صاحب کی بیٹی پاکستان سے باہر گئی، مجیب صاحب کی بیٹی پاکستان سے باہر گئی. بھٹو صاحب کی بیٹی بے نظیر صاحبہ ایگزائل کے بعد 86 میں واپس آئیں، اور مجیب صاحب کی بیٹی بھی ایگزائل کے بعد تقریباً 6-7 سال بعد واپس آئیں. یہ یہاں وزیر اعظم بنی، وہ وہاں وزیر اعظم بنی. 12 تو یہ حسینہ واجد صاحبہ پچھلے 3 ٹینیور سے 2008 سے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم ہے، اور اب یہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنے گی مسلسل. ویسے اس سے پہلے ایک مرتبہ اور ہی بن چکی ہیں، تو بطور مجموعی یہ بنے گی 5ویں دفعہ وزیر اعظم. اور کمال کی بات یہ ہے، جو کہ افسوس کی بات بھی ہے اور یہ انٹرسٹنگ کیس اسٹڈی بھی ہے، کہ یہی مجیب الرحمان جو کہ اپنے حق کے لیے لڑ رہے تھے کہ بھائی عوام نے مجھے ووٹ دیا ہے تو مجھے اقتدار بھی ملنا چاہیے، اور یہ بات، اس بات میں وزن ہے ظاہر. انہی کو شیخ حسینہ کو جب ان کی پارٹی کو جب اقتدار ملا تو انہوں نے اپنی اپوزیشن پارٹی کے ساتھ وہ سب کچھ کیا جس کا یہ رونا روتے تھے. تو اب آج بنگلہ دیش میں کیا صورتحال ہے؟ بنگلہ دیش میں عملاً آج 1 وومن رول ہے. بنگلہ دیش میں عملاً آج 1 پارٹی رول ہے، جہاں پر ایک پارٹی جو کہ عوامی لیگ ہے وہ دوسری ساری پارٹیز کو کچل رہی ہے. آمریت، ڈکٹیٹرشپ. اگین آپ پاکستان سے بھی اس کی مماثلت جوڑ سکتے ہیں. یعنی کہ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی BNP جو ان کی مخالف پارٹی ہے، وہ ان کے 20-25 ہزار بندے جیل میں ہیں. ان کی جو لیڈر ہے خالدہ ضیاء، جو کہ بھی وزیر اعظم رہ چکی ہیں، جو کہ اسلامی دنیا کی دوسری خاتون وزیر اعظم تھی، بے نظیر صاحبہ پہلی وزیر اعظم تھی، اور وہ بھی اس وقت جیل میں ہیں. ان کو 17-18 سال قید ہو گئی جناب کرپشن کے مقدمے میں. اگین آپ پاکستان سے مماثلت جوڑیے. اور اس وقت بھی وہ ہاؤس اریسٹ ہیں. ان کی پارٹی نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا. پہلی مرتبہ نہیں کیا، 2014 کے الیکشن میں بھی کر دیا تھا. 2014 کے الیکشن میں 300 میں سے 280 کے قریب سیٹیں حسینہ واجد صاحبہ کی پارٹی جیت گئی، چونکہ باقی کسی پارٹی کو کھڑے ہی نہیں رہنے دیا. اور آج کے الیکشن میں بھی یہی ہوا کہ بنگلہ دیش میں الیکشن جاری ہے، اور وہاں بلکہ اب تو بس الیکشن کے ریزلٹس اب آ گئے ہیں کہ جہاں تقریباً 300 نشستیں، 300 سیٹس ہیں پارلیمنٹ کی،
اور ان 300 میں سے تقریباً 250 شیخ حسینہ واجد صاحبہ کی پارٹی نے جیت لی ہے. چونکہ سامنے کوئی پارٹی نہیں ہے, اس پارٹی نے بائیک آؤٹ کر دیا. 50 تقریباً 75 سیٹیں رہ گئی نا, 300 میں سے 250 تو یہ جیت گئے. جو 75 رہ گئی ان میں سے تقریباً 50 نشستیں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جیت گئے. یہ انڈیپینڈنٹ میں سے بھی اکثریت وہی ہے جو ان کی اپنی ہی پارٹی کے لوگ ہیں, جن کو انہوں نے انڈیپینڈنٹ کی حیثیت سے کھڑا کر دیا ہے, تاکہ یہ امپریشن دے کہ جناب الیکشن آزاد, صاف, شفاف ہو رہا ہے, منصفانہ ہو رہا ہے. اور باقی جاتیہ پارٹی ہے جو کہ بھی ان کے اتحادی ہے, جن کے 8-10 سیٹیں ہیں. تو یہ بنگلہ دیش میں اس وقت اس طرح جھرلو پھیلا ہوا ہے کہ جہاں لٹرلی ایک ہی پارٹی, پاکستان میں تو پھر بھی ابھی ایک پارٹی کے خلاف کام ہو رہا ہے, وہ نظر آ رہا ہے, اور دوسری ساری پارٹی ایک طرف ہے. یہاں پر ایک پارٹی کے خلاف کام ہے اور ایک ہی پارٹی ہے جس نے سارا کا سارا معاملہ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. تو یہ ہے اس وقت بنگلہ دیش کی الیکشن کی صورتحال. ووٹر ٹرن آؤٹ بنگلہ دیش کی تاریخ کا بدترین ٹرن آؤٹ رہا ہے. پچھلے الیکشن میں 80% کے آس پاس تھا, اس الیکشن میں کہہ رہے ہیں 40%, بتایا جاتا ہے کہ اس سے بھی بہت کم ہے اس وقت الیکشن کا ٹرن آؤٹ. حسینہ واجد صاحبہ کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بنگلہ دیش کو اکنامکلی ٹرن اراؤنڈ کر دیا تھا. پینڈیمک کے بعد صورتحال بہت خراب ہوئی, ابھی ایک الگ معاملہ ہے, لیکن ویسے بنگلہ دیش کو وہ فاسٹسٹ گروئنگ اکانومیز میں لے آئے, انڈیا سے زیادہ تیز. ورلڈ بینک کے مطابق پچھلے 20 سالوں میں بنگلہ دیش میں 25 ملین افراد خط غربت سے اوپر آئے. ہم تو پاکستان میں ہمیشہ یہ سنتے ہیں نا, اتنے نیچے آ گئے خط غربت سے, اتنے غربت کی لکیر سے نیچے آ گئے. بنگلہ دیش میں الٹا معاملہ ہوا. بنگلہ دیشی کرنسی کی اسٹرینتھ کا یہ عالم ہے کہ ہم $1 ہمارے 300 روپے کے برابر ہے, تقریباً 280 کے لیے. بنگلہ دیش کا $1 $109 ٹکوں کے برابر ہے. ہم مثال دیتے تھے کہ 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے, کہ جیسے ٹکا ایک بہت ہی ڈی ویلیوڈ یا وہ چیز ہے, تو وہاں ان کی کرنسی کا یہ عالم ہے. لٹریسی ریٹ 75% ہے. تو بہرحال یہ اکنامکلی انہوں نے یہ ٹرن اراؤنڈ کیا تھا چیزوں کو. اب بہرحال صورتحال وہ نہیں ہے, خاص طور پر پینڈیمک کے بعد سے, لیکن انہوں نے بھرپور طریقے سے تمام تر ڈیموکریٹک نارمز کو کچلتے ہوئے اپنا پاور برقرار رکھا ہے عوامی لیگ نے, شیخ حسینہ واجد صاحبہ نے. پاکستان کے لیے اس میں ایک اینگل یہ بھی ہے کہ یہ بھرپور بھارت نواز گورنمنٹ ہے. شیخ حسینہ واجد صاحبہ کو بھرپور سپورٹ حاصل ہے بھارت کی. بھارت کہتا ہے کہ جو دوسری پارٹی ہے BNP, اس کو جناب پاکستان کی سپورٹ ہے, جماعت اسلامی کو پاکستان کی سپورٹ ہے, وہاں پر بھی ایک جماعت اسلامی ہے, اور یہ جناب یہ پرو پاکستانی پارٹی, اور اس پارٹی کو بھرپور سپورٹ کرتا ہے انڈیا. تو یہ اگین ایک شدید پرو انڈین رجیم ہے جو کہ اس وقت بنگلہ دیش میں ہے. اور عالمی ادارے اتنی دھاندلی دیکھنے کے بعد کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں, یہ دیکھنا ہو تو بنگلہ دیش میں دیکھ لیجیے کہ رسمی بیانات جمع خرچ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. تو وی ہیو این ایگزامپل ٹو کوٹ کہ خطے میں ایک اور الیکشن ابھی کس طرح کا ہوا ہے بنگلہ دیش میں. آئی ہوپ کہ پاکستان میں اس طرح کا الیکشن نہ ہو, لیکن مماثلتیں بہت زیادہ ہیں.